تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت سیب کا موسم ہے۔ اکثر جگہ تو سیب تیار ہو چکے ہیں، لیکن بعض جگہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں بھی بعض افراد تو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اچھی طرح سیب تیار ہو جائیں، پھر ہم انہیں مارکیٹ میں بھیجیں گے۔ لیکن بعض افراد جلد بازی کر رہے ہیں، انہوں نے درخت سے سیب تو اتارا ہے، لیکن اب وہ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کلر کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو یہ کلر کر رہے ہیں سیبوں کو، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا انہوں نے یہ درست عمل کیا کہ نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس میں یاد رکھیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، لیکن 2 گناہ میرا امتی کبھی نہیں کرے گا، اور جو کرے گا وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 1 جھوٹ، اور نمبر 2 دھوکہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا امتی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیے، ایک مسلمان ہو پھر وہ دھوکہ دے لوگوں کو کہ جو سیب ابھی تک تیار نہیں ہو اس میں آپ کلر کر کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں اور کہ یہ تیار ہوا، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور مسلمان دھوکہ دے، پھر وہ اس سے پیسے کمائے، یہ سب چیزیں دھوکہ دے کر، تو کیا یہ چیزیں اس کے لیے نجات کا باعث بن سکتی ہیں؟ کیا یہ آمدنی اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے؟ کیا راحت کی چیزیں لا سکتے؟ نہیں۔ پھر اگرچہ وہ زیادہ پیسے کمائے، زیادہ آمدنی اس کو آئے، پھر یہی پیسے یا تو بیماری میں یا پریشانی میں یا مصیبت میں ہی اس کو لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے جن چیزوں سے، جس ذرائع سے وہ پیسے کمائے، وہ حلال طریقہ نہیں تھا، وہ حرام طریقہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں سوچو، یہ جو آج کل ہم کلر کر رہے ہیں سیبوں کو، انتظار کرے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار کیسے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رزق کیسے بڑھاتے ہیں، پیسے کیسے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو خراب مال ہے، جب آپ کوئی چیز بیچیں گے، جو خراب ہے اس میں سے، عیب دار ہے، اس کو اوپر رکھیں۔ جب آپ عیب کو اوپر رکھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستہ کھولیں گے۔ جب آپ ہمت کریں گے کہ میں حلال طریقے سے کماؤں، تو اللہ حلال طریقے، حلال راستے کھولتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے ٹھان لیا کہ نہیں، میں تو یہی کروں، کلر ہی کروں گا، لوگوں کو دھوکہ ہی دوں گا، حرام طریقہ ہی اختیار کروں گا، پھر اللہ کی طرف سے حلال رزق روکا جاتا ہے، پھر آپ کو حرام ہی میسر ہوتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ دھوکہ نہ دے۔ جب آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، پھر زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے زیادہ کے لالچ، پیسوں کی حرص اور لالچی کی وجہ سے آپ ایسا عمل نہ کریں جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔